بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کل کے ہمارے درس قرآن میں تخفیف اخروی کا بیان تھا، یعنی اگلے جہان کے عذاب کا ذکر کر کے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ وَأَنذِرْهُمْ، ان کو ڈرائیے کس عذاب سے جو اتنی بڑا دردناک عذاب ہے کہ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، دل گلوں تک حلق تک پہنچ جائیں گے۔ آج ذکر ہے تخویف دنیاویہ کا، کیونکہ کفار پہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب آئے، تو عذاب کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ڈراتے ہیں تاکہ واقعات سن کے عقل سلیم رکھنے والے پھر عبرت پکڑتے ہیں۔ کہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی بڑی نعمتوں والی ہے، بس ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، تمہیں جنت الفردوس ملے گی۔ یہ قرآنی انداز ہے، کہیں ڈرایا گیا، کہیں رغبت دلائی گئی۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ آپ کے مخالفین کیا زمین میں یہ چلے پھرے نہیں ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ یہ کاروبار کے لیے یہ مختلف علاقوں میں شام کی طرف بھی جایا کرتے تھے، یمن کی طرف بھی جایا کرتے تھے مکے کے مشرک، اور ایسے علاقوں سے بھی ان کا گزر ہوتا جنہیں اللہ نے برباد و ہلاک کیا۔ قوم لوط، ان پہ کتنی بڑا اللہ کا عذاب آیا کہ پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیا گیا۔ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، سورۃ الفجر میں فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کا کیا حشر ہوا؟ ارم ذات العماد، ارم قبیلہ جو بڑے ستونوں والے تھے، بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے، بڑے قد آور تھے، اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا تو شہروں کے اندر ممالک میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ کہاں رہی وہ قوم عاد؟ ان کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، اللہ نے عذاب بھیجا، نام و نشان نہ رہا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، غور و فکر کریں
کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کیا بنا قوم سمود کا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ قوم سمود یہ پہاڑوں کو تراشتے اور پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، سمجھے نا، تاکہ کل کو زلزلہ آئے ہم بچ جائیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، ایک چیخ نے ان کا کام پورا کر دیا۔ تیز آندھی چلی، قوم عاد کا نام و نشان نہ رہا، اور جو کہتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ ہائے ہائے، فرمایا کانو ہم اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانات کے اعتبار سے بھی دیکھے، ان کی یادگاریں بھی، یادگاریں ہوتی ہیں، بندے تو چلے گئے لیکن یادگار رہ جاتی ہیں۔ یہاں بڑے فلاں بادشاہ رہتے تھے، آج بھی جاؤ بڑے بڑے بادشاہ جو رہتے تھے ان کے مقامات وہ موجود ہے، لیکن وہ نہیں رہے۔ آثار، نشانہ، یادگار، ان کی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے قلعے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا، بلا وجہ اللہ کسی کو پکڑتا نہیں، بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تو ظلم کرنے سے، اللہ بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، نہ تھا ان کو اللہ کے عذاب سے، من اللہ کا معنی کیا ہے؟ من عذاب اللہ، نہ تھا انہیں اللہ کے عذاب سے، من واق، کوئی بچانے والا، جب اللہ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ مشرک اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتی ہیں، جب اللہ پکڑتا ہے تو وہ بچا سکتے ہیں نہیں ہے، تو پھر کوئی بچانے والا نہ تھا۔ آج بھی اس دور کے بے دین وہ یہ عقیدہ رکھ کے زندگی گزار رہی ہیں کہ مصیبت کے وقت فلاں بابا جی بچا لیں گے، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ جب عراق میں بم برستے رہے تو اہل عراق کو بچا لیا۔ ہاں، اگر عقل سلیم کوئی رکھتا ہو نا، قرآن مقدس کے اندر جو واقعات اللہ نے بیان کیے، جس طرح قرآن مقدس میں سمجھایا گیا، ڈرایا گیا، تو لوگ سبق حاصل کر سکتی، لیکن نہ کوئی سنتا ہے، اگر کوئی سنے تو توجہ نہیں، کوئی غور و فکر نہیں۔ اللہ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ عذاب کیوں آیا ان پہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کے، معجزات لے کے آئے، فَكَفَرُوا، لیکن ان ظالموں نے انکار کیا۔ پیغمبر تو بلا دلیل کوئی بات نہیں کرتے، دلائل توحید بھی سامنے رکھے، معجزات بھی دکھائے۔ اب قوم سمود کا حال دیکھیں، کہنے لگے ہمارے دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ سے اونٹنی
برآمد ہو جائے تو پھر مان لیں گے کہ اے صالح آپ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام۔ فرمایا میرے اختیار تو نہیں، اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، دیکھتے دیکھتے اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن پھر بھی اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کے کتنے بڑے معجزات تھے، دیکھیے چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن کہنے لگے کہ محمد کا جادو پہلے زمین پہ، آپ اس کا جادو دیکھو آسمانوں پہ بھی چلنے لگا، جادو ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، ضدی جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آئے، واضح دلائل لے کے آئے، لیکن ظالم لوگوں نے فکفروا، انکار کیا۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ پہلی وجہ، اللہ کے رسول جو پیغام لے کے آتی ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتی ہے، کہتی ہے تم اللہ کے پیغمبر نہیں، اور اللہ کے پیغمبر جو پیغام لے کے آئے اس کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، پیغمبروں کا انکار کر دیا، مذاقیں کرنے لگے، ٹھٹھے اڑانے لگے۔ جب بندہ یہ کام کرے تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ وہ ابو جہل عتبہ شیبہ کا بھی یہی حال ہوا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ اللہ بڑا طاقتور ہے۔ مشرک کو بھی اپنی طاقت میں ناز ہوتا ہے، اپنے جتھے پہ، اپنے گروہ پہ، اپنی نفری پہ، تعداد پہ، اور موحدین پہ اعتراض کرتی ہے۔ ان کو ذرا دیکھو، ٹانگے کی سواری، چاند بندے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم بڑی بڑی باتیں سننے پڑتی۔ لیکن موعد کا کیا عقیدہ ہے؟ دشمن اگر کبھی است، نگاہ کبھی ترست، واقعی ہمارے دشمن طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ اتنی طاقتور ہے، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلے دلائل توحید بھی لے کے آئے، اور معجزات بھی دکھلائے۔ ایسا معجزہ عصا پھینکتے اژدہا بن جاتا۔ دلائل توحید، فرعون نے پوچھا نا کہ تیرا رب کون ہے، تو دلائل کی بارش کر دی۔ میرا رب ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ھدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہر ایک کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن پھر بھی بات کو نہ مانا۔ کھلے دلائل، معجزات، دلائل توحید لے کے آئے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہوں نے کہا
یہ موسیٰ کون ہے؟ علیہ السلام جادوگر ہے، کذاب، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، لیکن کلام میں بڑی تاثیر ہے، بندہ جب سنتا ہے نا قرآن کو دلوں میں بڑا یار اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ تو جادوگر ہے، جادو کے طریقے سے پھنساتا ہے بندہ۔ استغفر اللہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب آیا ان کے پاس بالحق کے ساتھ، حق کے پیغمبروں کی دعوت، سچی دعوت۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ تو انہوں نے کہا جو ایمان لے آئے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس طرح کرو کہ اقتلوا ابناء، ان کے بیٹوں کو قتل کرو۔ یہ اقتدار کا نشہ، اپنے اقتدار بچانے کے لیے اب بھی بندے قتل کیے جاتے ہیں کہ قتل کرو، ہر ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، قتل کر دو۔ لیکن ان چیزوں سے مشرف نے کیا کمی چھوڑی تھی، کیا حال کیا لال مسجد والا۔ اب مشرف رہا طاقت پہ گھمنڈ، اور یہ حکم فرعون نے 2 بار دیا تھا۔ ایک کا ذکر سورۃ البقرہ، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ آپ ایسا کریں کہ بنی اسرائیل کی طاقت کو اس طرح ختم کرنا ہے کہ ان کے بیٹوں کو جو بھی بچہ پیدا ہو مار دیں۔ اور دوبارہ حکم دیا جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، دوسرا اس نے حکم دیا بعثت کے بعد کہ قتل کرو ان کے بیٹوں کو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ عورتوں سے کوئی ان کو ہمدردی تھی؟ نہ، بلکہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنائیں، گھروں میں رکھی باندیاں۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی تدبیر الا فی ضلال، مگر ضلالت میں۔ ضلال سے مراد یہاں ناکامی ہے۔ ضلال کا معنی اس جگہ کیا ہو رہا ہے؟ ناکام۔ بڑے منصوبے بنائے لیکن کچھ کر نہ سکا۔ اس نے تو بڑے بڑے منصوبے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی منصوبہ بنایا، کہنے لگا مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کرتا۔ ذرونی اقتل موسیٰ وقال فرعون، فرعون نے کہا ذرونی، مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، اس کو چاہیے اپنے رب کو بلائے، دیکھو اس کا رب اس کو کیسے بچاتا۔ ظالم کو پتہ نہیں پھر رب نے بچایا کہ نہیں۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا نام و نشان نہ رہا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بچایا۔
ظالم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، پھر اللہ نے کس طرح بچایا۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کتنی بار قتل کے منصوبے بنائے، اللہ نے کس طرح بچایا۔ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اب دیکھیں سیاسی پینترا، بھئی کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ایسی بات کہہ دی ہے کہ تو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین نہ تبدیل کر دے اور زمین میں یہ فساد پھیلائے گا، مصر کی سرزمین میں یہ فساد پھیلائے گا۔ اب دیکھیں حالانکہ فرعون سے بڑا کوئی فسادی تھا نہیں، وہ فرعون ذی الاوتاد، جو اس کی مخالفت کرتا اس کو چو میخے مرا دیتا تھا، بڑا فسادی تھا نا خبیث۔ ہاں اس دور کے بھی صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ لو، اقتدار کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے، جو مردیے کر دیتی ہے نا اپنے مخالف کے ساتھ۔ اللہ محفوظ فرما، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ وقال موسیٰ، پیغمبروں کا ایمان دیکھیں اللہ والے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں جو میرا وَرَبِّكُمْ مانو یا نہ مانو، جو تمہارا رب ہے، جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور بندہ جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو کوئی اس کا بگاڑ سکتا۔ اور پناہ مانگنے کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے یا طاقتور؟ بندے کو چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جس طرح آگے مرد مومن کا واقعہ آ رہا، جب اس کے خلاف منصوبے بنائے تو اس اللہ والے نے کہا افوض امری اللہ، سارا معاملہ اللہ کے سپرد۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں انی عذت بربی وربکم من کل متکبر۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے فرعون سے بچا دے۔ اس دور میں بھی کئی فرعون تھے، لیکن دعا کا ٹھگ ہر متکبر سے، ہر سرکش سے، ہر ظالم سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پہ ایمان نہیں لاتا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ پھر اللہ نے کس طرح انتظام کیا۔